پیس جرنی ٹی وی دیکھنے والوں، میرا نام چودھری ارشد ہے۔ میں نے 1986 میں اپنی سرکاری سروس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد 1990 سے لے کر 1993 تک میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں رانا نذیر احمد خان صاحب، جو کہ اس وقت منسٹر آف اسٹیٹ تھے پاپولیشن ویلفیئر کے، ان کے ساتھ میں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ بے شمار فیڈرل منسٹرز، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹرز، اور ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ صاحبہ تھیں ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کی ممبر مشرف دور میں، اکتوبر 1999 سے لے کے 23 نومبر تک۔ اس کے بعد پی ایم ایل کیو کے دور میں چودھری مشتاق علی چیمہ صاحب کے ساتھ کام کیا۔ درمیان میں 1997 سے لے کے 1999 تک رانا نذیر احمد خان صاحب، جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے، ان کے ساتھ، اور جنرل سیکرٹری بھی تھے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے درمیان جب محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ کا دوسرا دور حکومت، جو کہ اکتوبر 1993 سے نومبر 1996 تک محیط ہے، اس میں مجھے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو کہ میرا ایک سرکاری ملازمت کے دوران ایک منفرد تجربہ تھا، یونیک تجربہ تھا۔ وہ شخصیت تھے جی مسٹر جیولس سالک، جو کہ پاپولیشن ویلفیئر کے فیڈرل منسٹر تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے اوتھ لیا ایز اے فیڈرل منسٹر، اور ایک دن کے لیے، کچھ دیر کے لیے وزارت بہبود آبادی میں تشریف لائے، تو ہم لوگ تمام سٹاف کے لوگ نیچے سیڑھیوں کے پاس کھڑے تھے۔ ہمارے اس وقت فیڈرل سیکرٹری تھے، جن کا نام میں ابھی نہیں لینا چاہتا، اللہ تعالیٰ ان کو، اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ اگر فوت ہو گئے تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت اچھے ہمارے فیڈرل سیکرٹری تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، اور اس کے بعد وہیں کھڑے کھڑے پورے سٹاف کا تعارف کروایا منسٹر صاحب کے ساتھ۔ تو سالک صاحب سیکرٹری صاحب کو مخاطب ہوئے۔ سیکرٹری صاحب کو مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ سیکرٹری صاحب، ایک تو آپ عمر سے میرے سے بڑے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر اپنی گاڑی کا دروازہ خود نہیں کھول سکتا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تو میں نے کام کیا کرنا ہے؟ لہٰذا میری گاڑی کا دروازہ نہ میرا ڈرائیور کھولے گا، نہ میرا قاصد کھولے گا، اور نہ ہی کوئی سٹاف کا اور بندہ آئندہ کھولے گا۔ میں اپنی گاڑی کا دروازہ خود کھولوں گا، اور خود ہی گاڑی سے باہر بھی آؤں گا، اور خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کے گاڑی میں بیٹھا کبھی کروں گا۔ اس کے بعد کچھ وزارت کا چارج لینے کے بعد سالک صاحب لاہور چلے گئے۔ مجھے 2-3 روز کے بعد کچھ سرکاری فائلوں کے اوپر سائن کروانے تھے، ایک آرڈر لینے تھے منسٹر صاحب کے، تو مجھے لاہور ان کے ریزیڈنس پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ میں رات کو گاڑی پہ بیٹھا، صبح سویرے جب اذانیں ہو رہی تھیں تو میں لاہور پہنچا، میں مسجد میں نماز وغیرہ ادا کی، اور اس کے بعد میں نے ایک ہوٹل پہ جا کر ناشتہ کیا۔ ہوٹل والے سے میں نے پوچھا کہ یہاں قریب جے سالک صاحب کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل سالک صاحب کا گھر ہے ادھر۔ میں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ انہوں نے کہا جی چونکہ ہر وقت وہاں لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے، گلی میں بھی اور ان کے گھر کے سامنے، تو
تو اس لیے میں ان کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا ان کا گھر کدھر ہے؟ انہوں نے مجھے باہر نکل کے، ہوٹل سے باہر نکل کے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے آپ گلی میں جائیں گے تو وہاں فلاں نمبر گھر ہے ان کا۔ میں وہاں گیا، میں نے بیل دی جا کر، تو ایک بزرگ آدمی باہر نکلے۔ میں نے کہا جی مجھے سالک صاحب سے ملنا ہے، میں اسلام آباد سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں، تشریف لائیں۔ مجھے وہ یاد ہے کہ سیکنڈ فلور کی چھت کے اوپر وہ مجھے سیڑھیاں، لوہے کی سیڑھیاں تھیں، ان سیڑھیوں کے تھرو میں اوپر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ آ گیا۔ ناشتہ کیا تھا جی؟ ڈبل روٹی اور چائے کا ایک کپ تھا۔ میں نے ناشتہ کیا۔ میں نے کہا جی میں نے ناشتہ تو میں نے کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، یہ سالک صاحب نے آپ کے لیے ناشتہ بھجوایا ہے۔ میں نے ناشتہ کر لیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سالک صاحب تشریف لائے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا۔ سالک صاحب مجھے اپنے نیچے لے گئے، نیچے کمروں میں لے گئے۔ کمروں میں کیا تھا جی؟ بڑی بڑی تصویروں کے پوسٹر پڑے ہوئے تھے، فریم میں، لوہے کے فریموں میں تصویریں تھیں۔ وہ تصویریں جتنے لوگوں نے نوبل انعام جیتا تھا ان کی وہ بڑی بڑی تصویریں تھیں، سٹینڈوں میں لگی ہوئی تھیں۔ مجھے سالک صاحب نے اپنی پوری سیاسی سٹرگل کی ساری ہسٹری سنائی اور ساری چیزیں مجھے دکھائیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے سالک صاحب نے ایک چھوٹا سا سٹول جو کانوں کا بنا ہوتا ہے وہ دکھایا۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ سٹول بھی آپ نے بلکہ لے کے جانا ہے اسلام آباد۔ میں نے کہا جی اس کی کیا خصوصیت ہے، یہ کون سا سٹول ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ سٹول ہے جس کے اوپر محترمہ بے نظیر صاحبہ نے بیٹھ کے مجھے وزارت کی آفر کی ہے، یہ وہ سٹول ہے۔ اس کے بعد جب سالک صاحب اسلام آباد تشریف لائے تو سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آفس کا دروازہ کھول دیا اور اس کے دروازے کے آگے، چونکہ اس کو ڈور کلوزر لگا ہوا تھا، اس کے آگے اینٹ رکھ دی اور انہوں نے آرڈر دیا کہ کسی پرائیویٹ سیکٹری کے پاس یا میرے کسی بھی اہلکار کے پاس، پبلک کے کسی بھی بندے کو یا کسی بھی سرکاری ملازم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے کمرے میں ڈائریکٹ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک دن مجھے سالک صاحب نے اپنے کمرے میں بلوایا۔ مجھے کہنے لگے ارشد صاحب یہ ایک بزرگ ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے کہا جی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے اور دوسرا درس نظامی کا کورس بھی کیا ہوا ہے اور نائب قاصد ہے ہمارے یہاں۔ کہنے لگے کہ میں نے اسی لیے آپ کو بلوایا ہے، یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور درس نظامی کا انہوں نے کورس بھی کیا ہوا ہے، تو آپ سارا دن ان بزرگوں سے برتن دھلاتے ہیں، چائے منگواتے ہیں اور دوسرے سارے کام، ان سے ٹیبل صاف کرواتے ہیں، سارے کام کرواتے ہیں، تو آپ پلیز ذرا مہربانی فرمائیں ان سے یہ کام لینے بند کریں اور ان کو میرے دروازے کے پاس ایک ٹیبل لگا کے دیں اور کرسی لگا کے دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے لگا دیتے ہیں۔ سالک صاحب نے اپنا قلم دان اور اپنا سارا جو ٹیبل سیٹ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے اس ٹیبل پہ رکھا اور بابا جی کو کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ کا کام آج کے بعد یہ ہے کہ میرے جتنے مہمان آئیں گے ان کا ریکارڈ آپ نے رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ مجھے یاد ہے کہ سالک صاحب 1993 سے لے کے نومبر 1996 تک فیڈرل منسٹر رہے اور بابا جی اسی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے تو مہمانوں کا اندراج کرتے رہے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ چائے منگواتے ہیں اور دوسرے سارے کام، ان سے ٹیبل صاف کرواتے ہیں، سارے کام کرواتے ہیں، تو آپ پلیز ذرا مہربانی فرمائیں ان سے یہ کام لینے بند کریں اور ان کو میرے دروازے کے پاس ایک ٹیبل لگا کے دیں اور کرسی لگا کے دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے لگا دیتے ہیں۔ سالک صاحب نے اپنا قلم دان اور اپنا سارا جو ٹیبل سیٹ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے اس ٹیبل پہ رکھا اور بابا جی کو کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ کا کام آج کے بعد یہ ہے کہ میرے جتنے مہمان آئیں گے
ان کا ریکارڈ آپ نے رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ مجھے یاد ہے کہ سالک صاحب 1993 سے لے کے نومبر 1996 تک فیڈرل منسٹر رہے، اور بابا جی اسی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے تو مہمانوں کا اندراج کرتے رہے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ مجھے کہنے لگے کہ چونکہ انہوں نے قرآن پاک کے حفظ کیا ہوا ہے اور آپ لوگ ان کا ادب کریں، احترام کریں، اور ان سے یہ کام جو دوسرے کام ہیں نائب قاصد والے کام وہ نہ ان سے لیں۔ اس کے علاوہ سالک صاحب نے اپنی وزارت میں روزانہ اسمبلی کروانا شروع کی، جس میں تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی، اس کے بعد دعا ہوتی، قومی ترانہ ہوتا تھا، اس کے بعد دعا، اور اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے فیڈرل سیکرٹری سمیت، یعنی کہ تمام افیسران اور تمام وزارت ببود آبادی کا سٹاف جو ہے وہ اس وقت موجود ہوتا تھا اس اسمبلی میں، اور اس کے بعد وہ جا کر اپنا کام سر انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے سالک صاحب کے ساتھ تقریباً پورے پنجاب میں ٹور کرنے کا موقع بھی ملا۔ سالک صاحب اگر کسی پٹرول پمپ کے اوپر رکے ہیں پٹرول ڈلوانے کے لیے گاڑی میں، وہاں مجمع لگ گیا، اگر کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے رکے ہیں تو وہاں مجمع لگ گیا۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پورے پنجاب میں جہاں کہیں بھی ہم لوگ گئے ہیں، سالک صاحب کو دیکھ کے لوگ اس طرح امڑ آتے تھے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ رات 12-1 بجے سنٹرل پنجاب سے گھومتے گھومتے فیصل آباد پہنچے، تو اس وقت رات کے 12-1 بجے کا ٹائم تھا، گرمیوں کے دن تھے، تو ہم نے ایک ہوٹل سے کھانا کھایا۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں کے جو دکاندار ہیں وہ کوئی پیپسی کا ڈالا اٹھائے ہوئے لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے کہ سالک صاحب آئے ہیں جی ہمارے شہر میں۔ یعنی اتنی لوگ محبت کرتے تھے۔ آپ یقین جانیں کہ جہاں کہیں بھی ہم لوگ رکے ہیں وہاں مجمع لگ گیا۔ آج تو فیڈرل منسٹرز کو لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی اپنے حلقے کے باہر اگر وہ وزیر کوئی چلا جائے تو اس کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں، لیکن آپ یقین کریں سالک صاحب کو پورا پاکستان جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا۔ سالک صاحب کے یوں تو بے شمار کارنامے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سالک صاحب کو مائنارٹیز افیئرز کی طرف سے فنانشل اسسٹنس غریب لوگوں کے لیے ملا کرتی تھی۔ سالک صاحب نے ایک پیمانہ بنایا ہوا تھا کہ جو بھی ان کے پاس اس طرح کا بندہ آتا تھا، پور نیڈی پرسن آتا تھا، اس کو 1000 روپے سے زیادہ پیسے نہیں دیتے تھے۔ اس سے شناختی کارڈ لیتے تھے، اس سے اپلیکیشن لیتے تھے، اور اس کے اوپر اس کو 1000 روپیہ رسیو کراتے تھے۔ اس کے علاوہ کرسچن کمیونٹی کے علاوہ بے شمار مسلم بھی ان کے پاس آتے تھے، ان کو بھی وہ فنانشل اسسٹنس دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم اپلیکیشنیں لے کے وزارت اقلیتی امور کے سیکرٹری صاحب کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے وہ اپلیکیشنیں ہمیں واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمز بھی ہیں، تو چونکہ یہ فنڈ جو ہے یہ تو صرف مائنارٹیز کو الوکیٹ کیا گیا ہے، مسلم کو تو نہیں دے سکتے سالک صاحب، یہ تو آرڈرڈ آبجیکشن ہے۔ میں نے سالک صاحب کو آ کر بتایا کہ یہ تو اپلیکیشنیں انہوں نے آبجیکشن لگا کے واپس کر دی ہیں۔ سالک صاحب نے سیکرٹری صاحب سے بات کی، سیکرٹری صاحب سے انہوں نے فون پہ بات کی، انہوں نے کہا سیکرٹری صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں، رات 12-1 بجے اگر آپ کے گھر یا میرے گھر کوئی بندہ آ جائے، کوئی ضرورت مند آئے، کہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، یا میں خود بیمار ہوں، مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، تو میں کیا اس سے پوچھوں گا کہ آپ کرسچن ہیں یا مسلم ہیں؟ مجھے تو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میں پوچھوں اس سے۔ آپ اس طرح کریں
کہ آپ ایک سمری بنا کے مجھے بھجوائیں اور میں محترمہ سے اس کی اجازت لے لیتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ سیکرٹری صاحب نے وہ سمری بنا کے بھیجی، سالک صاحب پرائم منسٹر صاحبہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں سے انہوں نے اس چیز کی اپروول لے لی کہ سالک صاحب کسی کو بھی یہ فائنانشیل اسسٹنٹ دے سکتے ہیں۔ وزارت کے دوران ایک دن ہم لوگ لاہور سے رات کو 12-1 بجے واپس آئے۔ میں صبح سویرے کچھ فائلیں لے کے کچھ کام کے سلسلے میں سالک صاحب کے گھر، جو کہ اس وقت F7 میں ایک مکان ہم نے سرکاری طور پر ہائر کیا ہوا تھا وزارت کی طرف سے، میں سالک صاحب کے پاس گیا۔ میرے پاس کیری ڈبہ تھا اور ساتھ ڈرائیور تھا، تو سالک صاحب کہنے لگے کہ میں بھی تیار ہو گیا ہوں، مجھے بھی ساتھ آپ لوگ لے چلیں وزارت میں۔ تو میں نے کہا جی ہم لوگ تو کیری ڈبے میں آئے ہیں، تو اگر آپ کہیں تو آپ کی گاڑی منگوا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ گاڑی نہیں ہے، اس کے بھی 4 پہیے ہیں، یہ گاڑی ہے، میں اسی گاڑی کے اوپر آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ وہ مجھے یاد ہے کہ کیری ڈبے کے اوپر ہی بیٹھ کے آفس میں تشریف لے آئے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک دن فیڈرل سیکرٹری صاحب سالک صاحب کے آفس میں تشریف لائے، وہاں محمد اشرف نامی ہمارا ایک نائب قاصد تھا، وہ کوئی کام کر رہا تھا سالک صاحب کے آفس میں، تو سیکرٹری صاحب کے پاس ایک فولڈر تھا، اس میں سے انہوں نے ایک کاغذ کو نکالا اور نائب قاصد کو آواز دی چپڑاسی یہ فوٹو کاپی کروا کے لے آؤ۔ سالک صاحب فوراً بولے، کہنے لگے محمد اشرف یہ کاغذ سیکرٹری صاحب کو واپس دے دیں۔ محمد اشرف نے وہ کاغذ واپس دے دیا۔ سیکرٹری صاحب سے سالک صاحب مخاطب ہوئے، کہنے لگے سیکرٹری صاحب اس لڑکے کا نام چپڑاسی نہیں ہے، اس کا نام محمد اشرف صاحب ہے، آپ اس طرح کریں کہ اس کو کہیں محمد اشرف صاحب یہ کاپی کروا کے لائیں۔ سیکرٹری صاحب نے یہ الفاظ دہرائے اور اس کے بعد سالک صاحب نے سیکرٹری صاحب سے کہا کہ کسی کو بھی آئندہ اس نام سے آپ نہ پکاریں، اچھے نام سے لوگوں کو پکارا کریں تاکہ لوگ خوش ہوں، نہ کہ ان کو چپڑاسی یا نائب قاصد کہہ کے بلائیں۔ اس کے علاوہ سالک صاحب مجھے یاد ہے کہ دوپہر کے وقت جب لنچ کا ٹائم ہوتا تھا مجھے انہوں نے بلوانا، کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ میں نے کہا جی ہم نے تو کھانا نہیں کھایا۔ کہنے لگے اچھا پھر ارشد صاحب اس طرح کریں کہ تمام سٹاف کا کھانا منگوا لیں، لیکن یاد رکھیں کہ منگوانا دال اور روٹی منگوانی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں منگوانی۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے پھر وہ کھانا منگوانا میلوڈی ریسٹورنٹ سے، اور ہم تمام لوگوں نے کمیٹی روم میں بیٹھ کے تمام سٹاف نے سالک صاحب کے ساتھ اکٹھے لنچ کرنا۔ جب میں نے پیسے مانگنے کہ یہ آج کا بل ہے جی، تو انہوں نے کہنا کہ ارشد صاحب یہ آپ اپنے پاس رکھیں اور مجھے یہ نوٹ کروا دیں۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنے دراز میں ایک رجسٹر رکھا ہوتا تھا، اس میں وہ تاریخ ڈال کے فوراً پیسے نوٹ کر لیتے تھے، اور مجھے کہنے لگے کہ جب مجھے تنخواہ ملے گی تو پھر میں آپ مجھے یاد دلانا، میں اس وقت آپ کو یہ پیمنٹ کر دوں گا۔ تو اکثر اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ دور دراز سے، خواتین، مرد، غریب لوگ اپنے مختلف کام کے سلسلے میں سالک صاحب کے پاس آتے تھے، تو سالک صاحب جاتے ہوئے مجھے انہوں نے سالک صاحب نے کہنا ارشد صاحب اس اماں جی کو، اس بابا جی کو کرایہ تو جانے کا دے دیں۔ تو آپ یقین کریں بعض اوقات میری جیب میں بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، تو پھر میں نے کسی دوست سے، وزارت کے کسی دوست سے یا کیشیئر سے 500-1000 روپیہ لے کے تو وہ بابا جی کو دینا، اور سالک صاحب نے وہ پھر وہی اپنے رجسٹر میں اس کو نوٹ کر لینا، تاریخ ڈال کے نوٹ کر لینا کہ فلاں بندے کو ارشد صاحب نے یہ 500 روپیہ یا 1000 روپیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آج تک میری جو سروس ہے اس کے دوران بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے، خاص کر وزیروں کو، فیڈرل منسٹرز کو،
کہ وہ سٹاف کا اتنا خیال رکھیں۔ مجھے انہوں نے پوچھنا کہ ارشد صاحب آپ لوگ کے پاس شام کو پوچھنا کہ آپ لوگوں کے پاس گاڑی ہے گھر جانے کے لیے؟ میں نے کہا جی ہمارے پاس تو گھر جانے کے لیے گاڑی نہیں ہے، سواری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہنا کہ اچھا پھر آپ لڑکوں کو کہیں کہ دروازے بند کر رہے ہیں، اوپر لاک کر رہے ہیں دروازے، اور آ جائیں۔ میں نے کہا جی ہم لوگ تو زیادہ ہیں، ہم لوگ تو اس گاڑی میں نہیں آئیں گے۔ کہنے لگے نہیں ہم آ جائیں گے، میں آگے بیٹھتا ہوں، آپ لوگ پیچھے سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے ایک بابا جی تھے، جمروز خان صاحب، نائب قاصد تھے ہمارے ملک قاصد تھے، وہ بری امام رہتے تھے۔ تو سالک صاحب نے کہنا کہ جی پہلے سب سے ان کو چھوڑیں گے، ان کو وہاں ڈراپ کرنا بری امام، اس کے بعد تمام لوگوں کو گھروں میں چھوڑ کے تو پھر اپنے گھر انہوں نے جانا۔ یہ بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ، بلکہ بارہا دفعہ، منسٹر صاحب کو لوگ آم منہ کے موسم میں آم بھجواتے تھے۔ تو ایک دن ہمارے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب تھے اقبال سرور رحمانی صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے وہ فلاں آدمی نے سندھ سے آپ کے لیے آم بھجوائے تھے، تو وہ میں نے آپ کی گاڑی میں رکھوا دی ہیں۔ تو سالک صاحب نے کہا کہ کتنی پیٹیاں؟ انہوں نے بتایا کہ جتنی پیٹیاں، انہوں نے کہا جی وہ نکال کے لے آئیں۔ مجھے کہنے لگے ارشد صاحب یہ تمام سٹاف کو اگر جس نے یہاں کھانے ہیں یہاں کھا لے، جس نے اپنے گھر لے کے جانے ہیں وہ گھر لے جائیں، مجھے آموں کی ضرورت نہیں ہے، یہ آم ادھر ہی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور بے شمار دفعہ اسی طرح ہوا، جب کبھی بھی کسی نے کوئی چیز، کوئی گفٹ ان کو بھجوایا تو انہوں نے اپنے سٹاف میں تقسیم کر دیا۔ مجھے ایک واقعہ کبھی نہیں بھولتا۔ ایک دفعہ گرمیوں کے دنوں میں ہم لوگ لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ جب فیض آباد پل ہم نے کراس کیا تو آگے کافی لوگ کھڑے تھے۔ سالک صاحب نے اپنی گاڑی روکی، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کہ گاڑی، کسی کی گاڑی کا ڈیزل یا آئل گرا ہے روڈ کے اوپر، اور جو بھی موٹر سائیکل والا آتا ہے گر جاتا ہے۔ تو سالک صاحب نے اپنے سٹاف کو بھی ساتھ لگایا، ہمیں بھی ساتھ لگایا، اور ان لوگوں کو بھی درخواست کی کہ چلے آئیں، اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، ریت ڈالتے ہیں۔ آپ یقین کریں وہ کافی لمبی لائن تھی، کسی کا ڈیزل گرا تھا یا کسی کا موبل آئل گرا تھا سڑک کے اوپر، جس وجہ سے پھسلن ہو گئی تھی۔ تو سالک صاحب نے تمام اپنے سٹاف کو بھی اور خود بھی ہاتھوں کے ساتھ ریت اس کے اوپر ڈالی، مٹی اس کے اوپر ڈالی، تاکہ اس کے یہ نقصان نہ ہو، کوئی اس سے سلپ ہو کے گر نہ جائے۔ ہمارا سالک صاحب کا جو ڈرائیور تھا چاچا غلام نبی، اس نے اسلام آباد میں ڈرائیوروں کی ایسوسی ایشن کا الیکشن لڑا بطور صدر۔ تو سالک صاحب نے ساتھ ہو کے کمپین چلائی، اور وہ الحمدللہ ڈرائیور ایسوسی ایشن کا صدر منتخب ہو گئے، غلام نبی صاحب۔ سالک صاحب نے ان کے تمام جلسوں میں شرکت کی اور بھرپور ان کی کمپین جو ہے وہ چلائی، جس کے نتیجے میں وہ صدر بن گئے۔ اور سالک صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک گاڑی میں دو عہدیدار ہیں، ایک وزیر ہے اور ایک صدر ہے۔ میں شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ میرا ایک منفرد اور ایک یونیک قسم کا تجربہ تھا سالک صاحب کے ساتھ۔ ویسے تو میں نے بے شمار پرسنالٹی کے ساتھ کام کیا ہے، تمام لوگ ہی ٹھیک تھے، لیکن سالک صاحب جیسا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے یہ مرتے دم تک یاد رہیں گے۔ انہوں نے اتنا ہمارا خیال کرنا کہ اتنا کوئی بندہ نہیں کسی کا کرتا۔ ایک واقعہ یاد ہے کہ جب محترمہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت ختم ہوئی نومبر 1996 میں، تو اس روز چونکہ یہ رات کے وقت اسمبلی ڈیزالو کی گئی تھی، تو ہم لوگ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہمارا ایک فنکشن تھا، جہاں پہ سالک صاحب نے پبلک کو ایڈریس بھی کرنا تھا، اور کچھ سائیکلیں اور سلائی مشینیں ان کے درمیان اور موٹر سائیکلز ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے۔ تو ہم لوگ جب گوجرانوالا پہنچے تو اس وقت فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ ہمارے پاس دو گاڑیاں تھیں، ہم لوگ دوسری گاڑی میں تھے۔ سالک صاحب نے اپنی گاڑی مسجد کے دروازے کے پاس روکی،
اور جب گاڑیاں رک گئیں تو ہم لوگ اٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی نماز ادا کر لیں فجر کی۔ ہم لوگوں نے فجر کی نماز ادا کی، اور مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ جب نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھے تو میں نے ریڈیو آن کیا گاڑی کا۔ اس وقت موبائل فون تو بہت ہی کم لوگوں کے پاس تھے۔ جب ریڈیو آن کیا تو اس میں خبریں ہم لوگوں نے سنی کہ صدر فاروق لغاری صاحب نے محترمہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت کو ڈیزالو کر دیا ہے۔ تو ہم نے گاڑی سالک صاحب کی روک کے تو ان کو یہ خبر بتائی اور کہا کہ جی اب کیا پروگرام ہے، واپس اسلام آباد جانا ہے یا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے اپنا فنکشن جو ہے وہ کرنا ہے۔ جب ہم لاہور قذافی اسٹیڈیم پہنچے تو وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے روک دیا وہ فنکشن۔ انہوں نے کہا جی آپ لوگ فنکشن نہیں کر سکتے، یہاں پہ جلسہ نہیں کر سکتے، پبلک گیدرنگ نہیں کر سکتے۔ تو سالک صاحب نے، مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہمارے کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھے معراج خالد صاحب، وہ نامزد ان کو کیا گیا تھا، ان کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر بات کی۔ تو انہوں نے، سالک صاحب نے ان کو بتایا کہ میرا یہ پروگرام تھا اور اب میرے لیے کیا حکم ہے بتائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنا جلسہ کریں، میں ڈی سی صاحب کو کہہ دیتا ہوں۔ آپ یقین کریں مجھے یاد ہے کہ 3 یا 4 روز ہم نے لگاتار 24 آورز وہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر وہ فنکشن کیا۔ اور کچھ لوگ ہمارے جو سرکاری اہلکار تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں واپس جانے دیں، کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ حکومت تو اب ختم ہو چکی ہے، سالک صاحب تو اب وزیر نہیں رہے۔ تو سالک صاحب نے کہا جی جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، لیکن ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کنٹینیوسلی 3 4 دن اور رات کو کام کیا، اور اس کے بعد اپنا سارا کام ختم کر کے تو ہم لوگ پھر اسلام آباد واپس آئے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے کرسچن کمیونٹی مائنارٹیز کے لیے ایک بے مثال، ایک خوبصورت گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سالک صاحب کی صورت میں۔ میں نے ایسا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے کرسچن کمیونٹی کہ ان کو اس طرح کا لیڈر ملا ہوا ہے، نہ کوئی کرپشن۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بے شمار لوگوں سے سیکھا ہے، لیکن جو سبق سالک صاحب سے سیکھا ہے وہ اس کی کیا بات ہے۔ آپ یقین کریں کہ بے لوث خدمت کرنے والا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی پلاٹ نہیں ہے۔ بے نظیر صاحبہ نے اس تمام وزیروں کو اس وقت پلاٹ آفر کیے، سالک صاحب نے وہ پلاٹ ٹھکرا دیا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ جی آپ لے لیں، کہنے لگے اگر میں نے لے لیا تو پھر میں اس کا ایک پلاٹ کا مالک ہو جاؤں گا، 1 کنال کا پلاٹ ملے گا یا 2 کنال کا پلاٹ ملے گا، میں 2 کنال کا مالک ہوں گا۔ تو اب اس وقت اگر میں نہیں لوں گا تو میں پورے پاکستان کا مالک ہوں۔ اس کے بعد مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب محترمہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے ایک پارٹی میٹنگ کی، سالک صاحب ٹیکسی کے اوپر بیٹھ کے اس میٹنگ میں گئے۔ تو محترمہ جب سی آف کرنے لگیں میٹنگ کے بعد تو انہوں نے کہا کہ سالک صاحب آپ کی گاڑی کدھر ہے؟ تو سالک صاحب نے وہ ٹیکسی بلوائی، ٹیکسی میں بیٹھنے لگے۔ تو سالک صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے، یہ اپنی ہے میری، یہ بھی اپنی گاڑی ہے۔ تو انہوں نے ایک اپنے وزیر کو بلا کے کہا کہ سالک صاحب کو میں پیسے میں دوں گی، گاڑی لے کے دیں۔ تو سالک صاحب نے کہا نہیں مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، اب چونکہ میرے پاس سرکاری گھر نہیں ہے تو میں ابھی 1 ماہ ہو گیا مجھے، میں ایک پرائیویٹ گھر میں رہ رہا ہوں، اگر مجھے 2 3 ماہ کا جو میرا کرایہ ہے وہ مجھے دے دیں، گھر کا کرایہ دے دیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے وہ بھی بڑی مشکلوں سے اس سابق وزیر کے پیچھے لگ لگ کے وہ میں نے 30 یا 40 ہزار یا 50 ہزار روپیہ اس وقت لیا اور ہم نے وہ کرایہ ادا کیا۔ مجھے ایک اور واقعات تو بے شمار ہیں۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، بے نظیر صاحبہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد مجھے ایک روز شام کو سالک صاحب نے فون کیا PTCL کے اوپر کہ ارشد صاحب میں نے صبح کہیں جانا ہے، مجھے گاڑی کی ضرورت ہے۔ تو میرے پاس تو چونکہ اس وقت گاڑی نہیں تھی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ایک عزیز کو جس کے پاس سوزوکی، مجھے یاد ہے سوزوکی FX تھی اس کے پاس، تو اس کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار صبح سویرے 8 بجے سالک صاحب نے کہیں جانا ہے تو آپ گاڑی لے کے ان کے گھر پہنچ جانا۔
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ صبح ادھر جانے کے بجائے میرے پاس آ گئے۔ میں ابھی ناشتہ کر رہا تھا، میں نے سلیپر پہنے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے جی مجھے آپ چھوڑ کے آئیں، میں دوبارہ آپ کو واپس ڈراپ کر دوں گا، آپ مجھے چھوڑ آئیں ان کے پاس، ان کے حوالے کر لیں۔ تو جب میں وہاں گیا تو مجھے سالک صاحب کہنے لگے چلیں آپ کو گھر اتار دیتے ہیں۔ سالک صاحب اس دن کسی سے موٹرولا ٹیلی فون لے کے ادھار لے کے آئے ہوئے تھے، کسی سے انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو گاڑی پہ جب ہم لوگ بیٹھے تو مجھے کہنے لگے ارشد صاحب آپ میرے ساتھ نہیں چلتے؟ میں نے کہا جی جانا کہاں ہے؟ کہنے لگے جی میں نے قاضی حسین احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو ملنے کے لیے جانا ہے۔ تو میں نے کہا جی میں تو تیار ہو کے نہیں آیا، میں نے تو سلیپر پہنے ہوئے۔ کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں، سلیپر پہنے ہوئے تو پھر کیا بات ہے، گاڑی میں تو جانا ہے، کون سا پیدل جانا ہے، چلیں میرے ساتھ۔ اور یہ موٹرولا ٹیلی فون مجھے انہوں نے پکڑایا، کہنے لگے اپنے گھر فون کر لیں اس سے۔ تو میں نے فون پہ گھر والوں کو اطلاع دے دی کہ میں سالک صاحب کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں، تو میرا انتظار نہ کریں۔ جب ہم لوگ پشاور وہاں پہنچے اپنا قاضی صاحب کے گھر، تو دوپہر کا کھانا ہم نے قاضی صاحب کے ہاں کھایا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ قاضی صاحب نے ہمیں خود سالن ڈال کے دیا۔ میں نے کہا جی ہم خود ڈال لیں گے، کہنے لگے نہیں بیٹا آپ شرمائیں گے۔ ہم 3 لوگ تھے، تو قاضی صاحب نے اپنے بھائی جان جو اس وقت ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، ان کے ساتھ بھی ملاقات کروائی، اور اس طرح ہم لوگ وہ دورہ کر کے پشاور کا واپس آئے۔ اتنا ایماندار لیڈر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سالک صاحب کی حکومت جب ڈیزالو ہوگی، اسمبلی ڈیزالو ہوگی، تو مجھے اور ہمارے رحمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو انہوں نے گھر پہ بلایا اور کہنے لگے کہ یہ جو اخبارات میرے گھر پہ آیا کرتی تھی وزارت کے دوران بطور وزیر، یہ آپ لوگ واپس کر دیں۔ تو آپ یقین کریں کہ اس کو ہم نے کانٹے کے ساتھ تولا تو وہ تقریباً 7 من سے کچھ زیادہ اردی تھی۔ تو وہ ہم لوگ پھر وزارت بہبود آبادی میں اس کو ہم نے جمع کروایا جا کر، اور وہاں سے اس کی رسید واپس لے لی۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں جو وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں بیان کیے جا سکتے۔ میری دعا ہے سالک صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں میں بھی اس طرح کے لیڈر پیدا فرمائے جو بے لوث ہوں اور اپنی قوم کی خدمت کریں۔ سالک صاحب کے بے شمار پروٹیسٹ جو یہ کرتے رہے ہیں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، بے شمار لوگ ان کو ڈرامے باز کہتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ جس بندے کے ساتھ سفر کیا ہو، کھانا کھایا ہو بیٹھ کے، اس بندے کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا ہے۔ آپ یقین کریں یہ کرسچن کمیونٹی کے لیے ایک گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ اس طرح کے لیڈر بہت کم ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔